أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. And we have certainly made the Quran easy for remembrance. So is there any who will remember? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. علمی پوائنٹ نمبر 30 نمبر. قرآن حکیم میں صورتیں عموماً جوڑوں کی شکل میں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. سورہ الذاریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. جوڑا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ایک دوسرے کا ریسیپروکل ہوتا ہے. مرد ہے عورت ہے، میل فیمیل، لیکن یہ دونوں چیزیں مل کے ایک مشترکہ مقصد کو اچیو کرتے ہیں. جیسے مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ شروع کیا. یہی جینڈرز والا ایشو جو ہے وہ جانوروں میں بھی ہے، ایون نباتات کے اندر بھی ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر امپرفیکٹ ہیں، دونوں مل کے پرفیکٹ ہوتے ہیں. اس طرح قرآن حکیم میں بھی صورتیں جوڑوں کی شکل میں مل کے ایک پرفیکٹ مقصد کو اچیو کرتی ہیں، جس کی آپ کو سب سے موٹی مثال سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے. یہ بھی جوڑا ہے. سورۃ الفلق ان شیاطین کے حملوں کو ڈیل کرتی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، جادو کی شکل میں، حسد کی شکل میں. آپ دیکھ لیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی ہے. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، پھونکے مارنے والی جو جادوگرنی ہیں ان کے شر سے اور حسد کرنے والے کے حسد سے. حسد کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، مراد یہ کہ وہ فزیکلی پھر اس حسد کا شکار ہو کے آپ کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن سورۃ الناس جو ہے وہ اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں، جو داخلی چیزیں ہیں، انٹرنل چیزیں. یہ ایکسٹرنل چیزیں، خارجی چیزیں، اور وہ انٹرنل. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سورۃ البقرہ سورہ آل عمران بھی جوڑا ہے. سورہ البقرہ بھی سابقہ امت مسلمہ کو ڈیل کرتی ہے، لیکن وہ کون سی امت؟
یہودی، اور سورہ آل عمران بھی ایک سابقہ امت مسلمہ کو ڈیل کرتی ہے، عیسائی، نصارہ. یہ دونوں مل کے ایک پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں. سورہ النجم اور سورۃ القمر یہ بھی جوڑا ہے، چاند اور تارہ. چاند تارہ ویسے بھی جوڑا ہے، آپ کے وہ جھنڈے پہ بھی ہے نا. تو یہ قرآن حکیم جوڑوں کی شکل میں ہے، اور آپ کو بعض اوقات بالکل سملر آیات جو ہے وہ جوڑوں میں مختلف انداز میں صورتوں میں ملے گی. ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، اور اس کی ڈسکوری جو ہے نا امت میں پہلی دفعہ کی ہے حمید الدین فراہی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، جو غامدی صاحب کے بھی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی دادا استاد ہیں، امین احسن اصلاحی صاحب کے استاد. اب یہ آپ چیز دیکھیں، یہ وہ چیز ہے جو امت میں پہلے 1300 سال کے مسلمانوں کے اوپر اس طرح اشکار نہیں ہوئی. اگرچہ اشارے موجود تھے یار، جب ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیثیں موجود ہیں معوذتین کے بارے میں، 2 پناہ دینے والی صورتیں. اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہیں یہ 2 پرندوں کی شکل میں، صائبان کی شکل میں قیامت والے دن سایہ کریں گی. تو اشارے تو موجود تھے، لیکن اس طرف کسی کا دماغ نہیں گیا کہ یہ واقعی جوڑے ہیں. پھر ان کا ایک مقصد چیز ہوتا ہے، وہ پوری کی پوری ایک جو سمجھ لیں آپ پوری ڈاکٹرائن ہے نا، وہ اس بندے نے ڈسکور کی ہے. اور اس بندے نے بھی کمال کام کیا ہے جی. وہ بندہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 40 سال تک ایک خیمے میں اس نے زندگی گزاری ہے، جا کے بالکل ریگستانی ایریا میں اسی طریقے کے مطابق جن حالات و واقعات میں قرآن نازل ہوا تھا، تاکہ وہ عرب کے لوگوں کے کلچر کو سمجھ سکے اور ان فیلنگز کو فیل کر سکے. پھر اللہ نے دیکھے کیسی چیزیں ان کے اوپر کھولی ہیں. ان کو آج یعنی اس حوالے سے قرآن کے نظم، اس کو نظم کہا جاتا ہے قرآن کا، اس کا امام مانا جاتا ہے. حالانکہ کوئی پرانے بزرگ نہیں ہے، بمشکل 100 سال ہوئے ان کو فوت ہوئے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس حوالے سے جو تعارف قرآن کے اپنے لیکچر ہیں بیان القرآن میں، اس میں بڑی ڈیٹیل سے وہ بولے ہیں، اور انہوں نے ایمانداری کی ہے کہ ان کا نام لیا ہے، اس ڈسکوری کو اپنے ساتھ منسوب نہیں کیا. یہ بڑی بےایمانی ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کی ڈسکوری کا لیبل جو ہے وہ مطلب اپنا لگا کے اس سودے کو بیچنا شروع کریں. تو میں نے بھی اس لیے ایمانداری کی کہ یہ میری کوئی ڈسکوری نہیں ہے، کہ کوئی یہ نہ کہہ جی علی بھائی نے کیا کمال کر دیا، جس نے کیا اسی کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے، آمین. علمی پوائنٹ نمبر 31 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی اگر سب ڈویژن کی جائے تو قرآن حکیم میں کل 7 منازل ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں اسٹیبلش ہو چکی تھی. کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں یہ اسٹیبلش تھا کہ قرآن حکیم وہ ایک مصحف کو 7 دن کے اندر مکمل کرتے تھے. ترمذی میں حدیث ہے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کو عربی آتی ہے، اور جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں تو وہ کیڑا ثواب کھٹتے رہنے. آپ سمجھ لو صحابہ کو کہا جا رہا ہے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل نہیں کرنا. تو 3 دن میں صحابہ کرام قرآن مکمل کرتے تھے یا 7 دن کے اندر. تو اب 7 دن کے لیے پھر انہوں نے اپنی منزلیں مقرر کر لی. یہ منزل کا لفظ آپ بھی آج کل وہ بزرگوں کے وظائف کی کتابیں بھی ہیں نا، وہ منزلیں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تصوف کی اتنی منزلیں طے کر لی ہیں. لفظ قرآن سے ہی پکڑا ہوا ہے. صحابہ کرام کے دور میں یہ اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ جس نے 7 دن کے اندر قرآن ختم کرنا ہے نا، اس کے لیے انہوں نے ثانی کر کے نا ایکولی ڈیوائڈ کر کے، آلموسٹ ایکولی ڈیوائڈ کیا، 100% نہیں. اور چونکہ یہ صحابہ کرام کی ڈویژن تھی، اس میں آپ کو پھر اس طرح کی خامی نظر نہیں آئے گی جو پاروں کے ڈویژن میں نظر آئی ہے، وہ میں اگلے پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا. اگر سورہ فاتحہ کو آپ قرآن کا مقدمہ مان لیں، پریفیس ہے نا ظاہر ہے، تو پہلی منزل کے اندر 3 صورتیں ہیں، دوسری میں 5، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13. دیکھیں کتنی زبردست ایونلی چل رہا ہے. اور 7ویں میں 65 صورتیں ہیں، وہ بھی 13 کا ملٹیپل ہے. 13 کو 5 سے ضرب دیں تو 65. یہ صحابہ کرام نے اچھا، اور یہ جو انہوں نے ڈویژن کیا ہے، اس سے آلموسٹ قرآن کے 7 برابر حصے بن جاتے ہیں. اگر کسی نے ایک ہفتے میں قرآن ختم کرنا ہے تو ہفتے والے دن وہ اگر وہ ہفتے سے سٹارٹ کرتا ہے تو وہ پہلی منزل مکمل کرے، اتوار کو دوسری کرتے کرتے
تو جمعے والے دن اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ منازل کا سلسلہ کیا گیا۔ علمی پوائنٹ نمبر 32 وہ ہے میرے بھائیوں ذرا کڑوی بات کہ قرآن حکیم کی جو یہ پاروں کی ڈویژن ہے یہ نبی علیہ السلام نے نہیں کروائی، صحابہ کرام نے بھی نہیں کی، یہ تابعین کے دور میں اس کی ڈویژن ہوئی۔ جب لوگ سست ہو گئے، ہفتے میں قرآن مکمل نہیں کر سکتے تھے، تو پھر مشورہ کیا گیا کہ یار چلو مہینے میں قرآن مکمل کیا جائے، تو پھر 30 دنوں کے اوپر سے ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ تو میرے خیال ہے کوئی پڑھا لکھا انہوں نے بندہ بٹھایا، انہوں نے جناب اینج کر کے نا قرآن حکیم کھولیا، اینج کیتا اور صفحے گننے شروع کیے، اور قرآن پاک کے 30 پارے بنا کے سائڈ پہ ہو گیا۔ اور وہ بنائے کیا، وہ آج تک ہماری مصیبت ہمارے گلے میں پھیٹا ہے۔ اس کا سب سے بڑا آپ جو بلنڈر دیکھیں ان پاروں میں، چونکہ یہ قرآن و حدیث سے نہیں ہے تو ظاہر انسان تو پھر غلطی کرے گا۔ تو اب مجھے اندازہ لگائیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ کہتے ہیں 40 پارے ہیں، وہ پارے تو 30 بھی کوئی نہیں تھے، 40 کہاں سے آنے ہیں؟ یہ بات ہی جعلی ہے۔ اگر ان سے پوچھے شیعہ کا قرآن جا کے دیکھا ہے، نہیں۔ یہ اب سعودیہ میں کئی قرآن ہیں وہ پاروں کی ڈویژن کے بغیر چھپ رہے ہیں، وہ بیچ میں سے آیات شروع ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ پاروں کی ڈویژن کو تو وہ اسٹیبلش مانتے ہی نہیں ہے نا، صورتوں کی ڈویژن ہے، منازل کی ہے۔ اب یہ دیکھیں بلنڈر کیا ہوا ہے۔ پارہ نمبر 13 جو ہے اس کی آخری آیت، ایک آیت صرف، سورۃ الحجر کی پہلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، اور پوری سورہ ہجر پارہ نمبر 14 میں ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ ایک لائن اگر 14ویں پارے میں چلی جاتی تو یہ سورت تو نہ ٹوٹتی، سورت ہی توڑ دی۔ ایک لائن کے پیچھے، ایک لائن بھی نہیں، یہ آدھی لائن ہی بنتی ہے۔ ایک آیت پارہ نمبر 13 کے اینڈ پہ رکھی اور پوری سورت پارہ نمبر 14 میں کر دی۔ تو یہ کتنی بے وقوفانہ قسم کی ڈویژن ان لوگوں نے کی۔ سورہ یاسین بھی آپ دیکھ لیں، کچھ حصہ اس کا 22ویں پارے میں ہے، باقی میجورٹی سارا وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے صفحے پورے کیے ہیں ایسے کر کے۔ اور یہ ایسے ایسے کر کے بھی اگر آپ الفاظ دیکھیں تو ابھی بھی پورے نہیں ہیں۔ آج کے دور میں تو ہم میتھمیٹیکلی بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی پاروں کو ریوائز کیا جا سکتا ہے، ایونلی ابھی بھی ڈسٹریبیوٹ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کہنا کہ 100% ہر پارے کے رکوع یا اس کے الفاظ یا اس کی لینتھ برابر ہے دوسرے کے، تو ایسا نہیں ہے۔ رکوع تو چلے برابر نہیں ہو سکتے، چھوٹے بڑے ہیں، الفاظ تو برابر ہو سکتے ہیں نا، آیات بھی برابر نہیں ہو سکتی، چھوٹی بڑی ہیں، نہیں نظر آئیں گی آپ کو۔ تو یہ پاروں کی ڈویژن کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پاروں کی ڈویژن تابعین کے دور میں مولویوں نے، حکمرانوں کی بنائی ہوئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ اسٹیبلش ہو چکی ہے اور لوگوں کے لیے مہینے میں قرآن ختم کرنا آسان ہے، اسے ہم بدعت بھی نہیں کہتے، یہ انتظامی معاملہ ہے۔ آپ اگر 3 مہینے میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ مزید ڈویژن کر لیں، آپ سال میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں آپ مزید ڈویژن کر لیں، جتنی مرضی کریں، جس طرح کہ آپ دیکھیں رکوع کے کیس میں ہوئی ہے، وہی اگلا پوائنٹ ہے۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔